अस्सलामुअलैकुम। कवरेज न्यूज़ के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। शरीफ और जरदारी फैमिली को पता है कि अदालत से भागने में ही आफियत है। फवाद चौधरी का शरीफ और जरदारी फैमिली के नाम ट्वीट पैगाम। फवाद चौधरी ने अपनी ट्वीट में कहा है कि शरीफ और जरदारी ख़ानदान को पता है कि अदालत से भागने में ही आफियत है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हकीकत ये है कि शरीफ और जरदारी फैमिली दोनों को ही मालूम है जब ही वो अदालत से भाग रहे हैं, समाअत और लाइव कवरेज की मुखालफत क्यों कर रहे हैं। हकीकत ये है कि शरीफ फैमिली और जरदारी ख़ानदान दोनों को ही पता है कि अदालत से भागने में ही आफियत है। अपोजिशन की जानिब से एक आईनी तरीक़ेकार का ऐलान हो चुका है और अब तहरीक अदम एतमाद आएगी। वज़ीर आला सिंध का हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। पीर की सुबह इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह पेश हुए। अदालत के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस केस में 1 साल से तारीखें मिल रही हैं और अब एक और तारीख मिल गई है। अदालत ने 16 मार्च को तलब किया है, ताहम 16 मार्च से कबल ही इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। वज़ीर आज़म के खिताब से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि मुझे पता चला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौम से खिताब कर रहे हैं, ताहम अवाम ये सब पहले से ही सुन चुके हैं कि किसी को नहीं छोड़ूंगा और किसी को नहीं बख्शूंगा। मुराद अली शाह ने कहा कि इमरान खान के लिए अपने करतूत बख्शवाने का वक्त आ गया है और अब अवाम उनको नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च मुल्क में जारी महंगाई, बेरोजगारी और वादों की अदम तकमील के खिलाफ है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो अपना पैगाम लेकर लोगों तक जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन की जानिब से एक आईनी तरीक़ेकार का ऐलान हो चुका है और अब तहरीक अदम एतमाद आएगी। इमरान खान की हुकूमत को अब घर जाना होगा और हुकूमत को एहसास दिलाएंगे कि अवाम की आवाज़ सुन ले। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गिजरी में कायम 5 मंजिला गैर कानूनी इमारत को गिराने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई न करने पर SBCA के हुक्म पर बरहमी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात तोड़ने में कोई खतरा है। जस्टिस हसन अजहर ने पूछा कि ग्राउंड+2 बनाने की इजाज़त की 5 मंजिला इमारत कैसे बन गई। इमारत की छत पर पेंट हाउस भी बनाया गया है, आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंस्पेक्टर SBCA ने कहा कि मेरा साउथ जोन में अभी तबादला हुआ है, जिस पर अदालत ने पूछा कि इससे पहले कहाँ थे। इंस्पेक्टर SBCA ने बताया कि इससे कबल मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तैनात था। अदालत ने इस्तफसार किया कि नाजिमाबाद और लालू खेत में कितनी गैर कानूनी इमारतें बनी हुई हैं, इससे पहले किसी इमारत को नोटिस दिया और किसी को गिराया। अदालत ने SPCA इंस्पेक्टर की सरजनिश करते हुए कहा कि गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अलासिफ स्क्वायर के करीब गुज़िश्ता रात झुग्गियों में होने वाली आतिशज़दगी के वाक़ये में 2 सगे भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि आग से झुलस कर जख्मी होने वाला 20 साल का नौजवान दौरान इलाज दम तोड़ गया। गुज़िश्ता रोज़ खातून का छोटा बेटा भी झुलसने से जाँ बहक हो गया था। जाँ बहक नौजवान की वालिदा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर मैयत रख कर एहतजाज किया जा रहा है, जबकि जाँ बहक होने वाले लड़कों की वालिदा ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ कुछ लोग आए और कहा कि घर खाली करो। दूसरा घर देखने गई और जब वापस आई तो घर में आग लगी हुई थी। मुतासिरा खातून का मजीद कहना था कि जाँ बहक छोटे बेटे की उम्र 8 साल और बड़े बेटे की उम्र 20 साल थी। मुझे इंसाफ दिया जाए और मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। यूक्रेन में कई घंटों के सुकून के बाद दोबारा धमाके, रूसी सदर ने 24 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद रूसी फौज की कार्रवाइयां जारी हैं और कई घंटों के सुकून के बाद केफ और खारकेफ में धमाकों की आवाज़ें भी दोबारा सुनी गई हैं। बरतानवी मीडिया का कहना है कि यूक्रेनी फिजाइया रूसी फौज के काफिलों पर ड्रोन हमले कर रही है, जिससे नुकसानात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने आइंदा 24 घंटे मुल्क के लिए इंतहाई अहम करार दिए हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने
اپنے ملک پر بمباری میں روس کے ساتھ بیلاروس کو بھی برابر کا شریک ٹھہراتے ہوئے کہا روس بیلاروس سے یوکرین پر میزائل حملے کر رہا ہے، جبکہ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بیلاروس یوکرین میں اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے بھی تیاری کر رہا ہے۔ اور اب ایک نظر کوریج اسپورٹس پر۔ لاہور قلندرز کے لیے دل سے خوش ہوں، شاہین کی جیت میری جیت، شکست کے باوجود رضوان کے حوصلے بلند۔ گزشتہ روز لاہور قلندرز اور ملتان سلطانز کی ٹیمز کے درمیان فائنل کھیلا گیا، جس میں قلندرز نے آل راؤنڈر کارکردگی کے بعد 42 رن سے فتح حاصل کی اور پہلی بار چیمپئن بنا۔ لاہور قلندرز کی کامیابی پر جہاں ساتھی کرکٹرز نے مبارکباد دی، وہیں مخالف ٹیم کے کپتان اور شاہین آفریدی کے بہترین دوست محمد رضوان نے بھی سوشل میڈیا پر پیغام جاری کیا۔ انہوں نے شاہین اور اپنی ٹیم کی تصاویر شیئر کی اور معروف شعر کا پہلا مصرع لکھا، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی ٹیم کا حوصلہ بلند کرتے ہوئے کہا کہ ملتان سلطانز ٹورنامنٹ میں چیمپئنز کی طرح کھیلا اور چیمپئن شکست کے باوجود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ لاہور قلندرز وہ واحد ٹیم ہے جس نے ٹورنامنٹ میں ملتان سلطانز کو 2 مرتبہ شکست دی۔ قلندرز کے علاوہ سلطانز کو کوئی دوسری ٹیم ہرا نہیں سکی۔ اور اب ایک نظر کوریج انٹرٹینمنٹ پر۔ گلوکارہ میشا شفیع اور ان کے بھائی فارس کا گانا معزز صارفین میں دونوں کی دمدار آواز اور شاندار ریپ نے سوشل میڈیا کو خوب گرما دیا۔ کوک اسٹوڈیو سیزن 14 ہر طرح سے شائقین کی امیدوں پر پورا اتر رہا ہے۔ منفرد بولوں پر مشتمل اس گانے کو باصلاحیت بہن بھائی نے خود ہی لکھا اور کمپوز کیا ہے۔ صارفین نے میشا اور فارس کی جوڑی کو حیرت انگیز قرار دیتے ہوئے ٹویٹس میں اپنی پسندیدگی کا بھی اظہار کیا ہے۔ خیال رہے کہ کوک اسٹوڈیو کی جانب سے گزشتہ روز گانا ریلیز کیے جانے کے بعد اس نے سوشل میڈیا پر پاکستان سپر لیگ کے فائنل کے ہنگامے کے باوجود بھرپور جگہ بنا لی ہے۔ اور اب ایک نظر کوریج علاقائی خبروں پر۔ قومی امن کونسل بلوچستان کے صوبائی صدر عبدالکریم خلجی کی ہدایت پر سبی کے ڈویژنل چیئرمین ڈاکٹر نور محمد نے ضلع ہرنائی کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندہ ایم ایس راوی۔ تم امن کے دشمن ہو، محبت کے ہو قاتل، دنیا سے مٹانا تمہیں حرمان ہے۔ اپنا قومی امن کونسل اور بلوچستان کے صوبائی صدر عبدالکریم خلجی کی ہدایت پر سبھی ڈویژن کے چیئرمین ڈاکٹر نور محمد سارنگزی نے ضلع ارنائی کا دورہ کیا۔ ملک صلاح الدین اور دیگر مشن ساتھیوں کے ساتھ ایک اہم نشست کرنے کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امن کو سینے لگائے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اس لیے سب سے پہلے امن کا بول بالا رکھنا ہوگا، تب جا کر دنیا میں محبت کی شیرینی بانٹی جا سکتی ہے، ورنہ دنیا بدہمنی کا شکار ہو کر چنگیز خان اور علاقہ خان پیدا کرنے میں مزید دیر نہیں کرے گی۔ اس سے پہلے کہ دنیا کی نظروں میں مزید کمتر ثابت ہونے کو ملے، ہمیں امن کا ماحول پیدا کرنا ہوگا، تب جا کر دنیا میں ایک بار پھر اپنا دبدبہ جاری رکھا جا سکتا ہے۔ قومی امن کونسل اور بلوچستان کو اس لیے وجود میں لایا گیا تاکہ نوجوانوں کو یکجا کر کے لوگوں کو امن کا درس دیا جائے، کیونکہ بدہمنی میں قومیں اپنی وقار تک کھو جاتی ہے۔ ایم ایس راوی، ضلع دکھی، بلوچستان۔ دادو میں ڈاکٹر عصمت طور کی مبینہ خودکشی کیس کے مدعی ان کے بھائی نادر کو دھمکی آمیز خط موصول ہو گیا۔ دستبردار نہ ہونے پر سنگین نتائج کی کھلی دھمکی دے دی گئی۔ مزید جانتے ہیں فیاض جعفری کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر عصمت طور کے بھائی نادر علی کو پوسٹ آفس کے ذریعے خط موصول ہوا، جس کے مطابق کیس کے مدعی نادر علی کو کھلی دھمکی دی گئی ہے کہ کیس سے دستبردار ہو جاؤ ورنہ خوفناک نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، فیضان کو اکیلا مت سمجھو۔ واضح رہے کہ 1.5 ماہ قبل میڈیکل کی طالبہ ڈاکٹر عصمت طور نے جنسی ہراسانی سے تنگ آ کر خودسوزی کی تھی، جس کا مقدمہ تھانہ سیتا روڈ میں درج کیا گیا تھا۔ کیس میں نامزد مرکزی ملزم شمن سولنگی اور ان کی اہلیہ سمیت 4 افراد کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ عوام کے حاکم نہیں بلکہ خادم ہیں، کیونکہ عوام کے ٹیکس سے ہی ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹس عبداللہ خان اور جسٹس عبدالحمید کا تقریب سے خطاب۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد عیسیٰ حسنی کی اس رپورٹ میں۔ خاران کلات میں منعقدہ تقریب سے خطاب کے دوران عبداللہ خان بلوچ اور جسٹس عبدالحمید بلوچ کا کہنا تھا کہ ہم حاکم نہیں بلکہ خادم ہیں اور ہم عوام کے مقروض ہیں۔ اس موقع
پر ڈپٹی کمشنر خاران ڈاکٹر خدا رحیم میروانی اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ بلوچستان ہائی کورٹ کے جسٹسز نے مزید کہا کہ عوام کی خدمت اور بہترین سہولیات کی فراہمی ہم سب کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہائی کورٹ آف بلوچستان عوام کے حقوق کی حفاظت کا ضامن ہے، لہٰذا عوام صرف اپیل کے لیے نہیں بلکہ اپنی بنیادی حقوق کی حصول کی خاطر بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ ضلع کرم کے مختلف سیاسی و سماجی اور مذہبی تنظیموں کے رہنماؤں نے ملک میں ایک نصاب تعلیم کو متنازع قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں کہ حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرے جس سے مسلمانوں کے مابین نفاق پیدا ہونے کا خدشہ ہو۔ تفصیلات کے مطابق پارا چنار میں احتجاجی مظاہرے اور پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے رہنما شبیر حسین توری، مولانا ابرار حسین، سید صداقت گل میاں، سید قمر عباس میاں، سید سرفراز علی شاہ، ماسٹر یوسف حسین اور دیگر رہنماؤں نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کی مشترکہ جدوجہد سے ہی پاکستان معرض وجود میں آ گیا ہے اور تمام مذاہب کو مذہبی آزادی حاصل ہے، تاہم حکومت جان بوجھ کر عوام کو مسائل میں الجھانے کے لیے ایک نصاب تعلیم کی آڑ میں ایک ایسا نصاب تعلیم نافذ کرنا چاہتی ہے جو کسی صورت قبول نہیں ہوگا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کم کرنے اور متنازع کرداروں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو ہمیں کسی صورت قبول نہیں ہے۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں عجلت میں منظور کی گئی فیملی لا ترمیمی بل ہمارے بنیادی عقائد سے متصادم ہے، اس وجہ سے اسے واپس لیا جائے اور عزاداری پر پابندیاں لگانے کی کوششوں سے بھی اجتناب کیا جائے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ coveragehd.tv۔ ہمارے ساتھ رہیے۔